اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ المرتضیٰ چینل کے تمام ناظرین کی خدمت میں حیدر عباس رضوی تحفہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت پیغمبر، شہزادی کونین، شجنت المصطفیٰ، زوجہ امیر المؤمنین، ام الائمہ، ام ابیہا، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، خدایا ہمیں سیرت فاطمی پڑھنے، سننے، سمجھنے اور بی بی دو عالم کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ 5 مختصر سی نشستوں میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو آپ کے حضور پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ شہزادی کی عظمتوں کو درک کرنے کے لیے ہم 5 راستوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کیا کہتی ہیں بی بی دو عالم کے سلسلے میں، یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں نبی اعظم کے فرامین کو دیکھنا ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کے ارشادات کو دیکھنا ہوگا۔ چوتھے مرحلے میں غیر شیعہ مفکرین نے کیا کہا ہے شہزادی کونین کے سلسلے میں، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور 5ویں مرحلے میں بی بی دو عالم کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا خود شہزادی کے اپنے خدمات کیا تھے۔ آج کی گفتگو قرآنی آیات پر مشتمل ہوگی۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہیں، میں صرف تبرکاً پیش کروں گا چند آیات کو۔ مثلا قرآن مجید کے سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ ذی القربہ کی تعویل جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ قرآن مجید کے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیغمبر آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے۔ یہاں اہلک کی تعویل حضرت علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی ذات گرامی ہیں۔ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ شہزادی کونین نماز کی کس حد تک پابندی کرتی تھیں۔ جو جسمانی اذیتیں بی بی دو عالم کو ملی ہیں، اس حد تک چکیاں چلائی ہیں شہزادی نے کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اس حد تک بی بی دو عالم نے اللہ کی بندگی کی ہے اور مصلی عبادت پر اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ تبھی تو علامہ قیصر بارہوی نے جناب زہرا کے سلسلے میں کہا کہ بساط ارض و سما کے رئیس کی دختر، ابو تراب کی زوجہ، حسین کی مادر، وہ جن کے ناز اٹھاتا تھا خالق اکبر، وہ جن کے پاؤں کے نیچے بہشت اور کوثر، عمل سے حمد کا درس عظیم دے کے گئیں، وہی نماز کا عزم سمیم دے کے گئیں۔ تیسری آیت کریمہ مشہور معروف آیت کریمہ ہے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تفسیر صافی میں ملتا ہے کہ اہل البیت کی تعویل نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام، شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام ہیں۔ یا پھر ایک آیت کریمہ اور ہے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 41 یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہاں ذکر کثیر سے مراد اور تعویل کے طور پر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے تسبیحات بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میں ایک حدیث پیش کروں تبرکاً۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمۃ علیہ السلام فی کل یوم فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ الف رکعۃ فی کل یوم۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ہر واجب نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا کی بلا فصل تلاوت و قراءت ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔
رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تعلیمات کو سمجھیں اور پھر انہیں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. یا پھر قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پر میں جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت پیش کروں. جابر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اعظم نے فرمایا، ان اللہ جعل علیا وزوجتہ وابناءہ حجج اللہ علی خلقہ وہم ابواب العلم فی امتی من اہتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم. جانا قربان جائیں، پیغمبر خاتم نے قصیدہ پڑھایا امیر المؤمنین کی زوجہ بی بی دو عالم کا اور ان کے فرزندان امام حسن اور امام حسین اور دیگر معصومین علیہم الصلاۃ کا، کہ اللہ نے ان ہستیوں کو اپنی مخلوق پر حجت قرار دیا، میری امت کے لیے یہ علم کے دروازے قرار پائے، اور جو شخص ان سے ہدایت دیتا ہے وہ صراط مستقیم کا راہی بنتا ہے. یا پھر سورہ مبارکہ آل عمران کی مشہور معروف آیہ مباہلہ، جہاں مالک آواز دیتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. علی بن سعد سے روایت ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا. وقال، اور پھر پیغمبر نے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہلی، خدا یہی میرے اہل ہیں، یہی میرے گھر والے ہیں. متعدد آیات ہیں شہزادی کونین کے سلسلے میں. سورہ مبارکہ دہر کی کم از کم 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں بی بی دو عالم کے ایک عمل کو دیکھ کر کے. رب کریم ہمیں عشاق فاطمہ میں قرار دے اور ان ایام میں بی بی دو عالم کے تعلیمات فضائل سننے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت خوب کہا ہے نباز ادب جناب ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہ متاع حق و صداقت ہیں فاطمہ زہرا، خدا کے دین کی عزت ہیں فاطمہ زہرا، امیر ملک طہارت ہیں فاطمہ زہرا، رئیس محفل عطرت ہیں فاطمہ زہرا، طہارتوں میں پلی آیتوں میں کھیلی ہیں، علی ہیں 12 مگر فاطمہ اکیلی ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں نبی اعظم کے فرامین کی روشنی میں عظمت فاطمی کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. تب تک کے لیے اسرا چیز حیدر عباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.